بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ کیا حافظ قرآن کے لیے جو امام مسجد بھی ہو ترجمہ ضروری ہے؟ ترجمہ عقائد صحیح کرنے کے لیے ضروری ہے، البتہ نماز پڑھانے کے لیے اس کی پروننسیشن ضروری ہے کہ وہ ٹھیک ہو، ترجمہ بھلے اسے نہ آتا ہو۔ اگر ترجمہ آتا ہے لیکن وہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ امام مسجد بننے کا اہل نہیں ہے، اگر اسے عربی لنگوسٹک پرونونس کرنی نہیں آتی۔ ترجمہ بھی آنا چاہیے حافظ قرآن کو تو ضرور، کیونکہ حافظ قرآن جس امید پہ بیٹھا ہے نا، وہ جو ابو داؤد میں حاکم میں حدیث ہے کہ وہ حافظ جس نے قرآن کو حفظ کیا، حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اس کے ماں باپ کو بھی تاج پہنایا جائے گا، جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، وہ حافظ قرآن ہے جو قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانے گا۔ تو جب وہ ترجمہ ہی نہیں جانے گا تو حلال کو حلال اور حرام کو حرام کیسے جانے گا لاجیکلی؟ اور اگر جانے گا تو پھر یقیناً عام مسلمان سے وہ بہتر درجے والا مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جتنے حفظ کے مدرسے بنے ہوئے ہیں نا، ان کو آپ مشورہ بھی دے کے دیکھیں، یہ کبھی ترجمہ نہیں ان کو پڑھائیں گے۔ ہاں، مجھے یہ اسلام 360 والے جو زائد چیپا بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ کراچی میں ایک کئی مدارس کا فائنانسر ہے، کوئی بہت بڑا کاروباری شخص ہے، اور مجھے کہنے لگا انجینئر صاحب وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو آپ کی ویڈیو سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے کہا یار انجینئر صاحب جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ حافظ قرآن تو طوطے بنا کے نکال رہے ہو، انہیں ترجمے کے ساتھ قرآن سکھاؤ تاکہ یہ لوگوں کے عقیدے صحیح کریں۔ تو اس کو بڑا مان تھا کہ چونکہ میں تو لاکھوں روپے مدرسے میں دے رہا ہوں، تو وہ ان مدرسوں میں گیا جن کو وہ چلا رہا تھا مدارس کو۔ کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو سیٹھ طبقہ ہے وہ تو کئی مدارس کو سپورٹ، کراچی میں تو پیسہ ہی بہت ہے نا، کراچی تو آپ کے ملک کا 67% پیسہ کراچی جنریٹ کر رہا ہے۔ تو وہ ان مدارس میں گیا اور ان سے کہا جی میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے، اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیں نا تو معاشرے میں چینج آ سکتی ہے۔ یہ اس نے جا کے کسی سکھ کو، کسی ہندو کو، کسی کرسچن کو، کسی پولیٹیکل لیڈر کو نہیں کہا، مذہب کے کسٹوڈین کو کہا جو مذہب سے کھا رہا ہے، جس کو آج مدرسے سے نکالے تو اسے 10,000 روپے کی نوکری پہ بھی کوئی نہ رکھے، اور وہاں بیٹھ کے 10,000 روپے روزانہ کا وہ ایک مد میں خرچ کر رہا ہوتا ہے مذہب بیچ کے۔ اور آپ دیکھیں اس کی غداری، جس بندے کے پاس گیا نا، پہلے تو انہوں نے بڑے سکون سے بات سنی، انہوں نے کہا کچھ چندہ اکٹھا کرنا طریقہ دسن لگا ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس زبردست آئیڈیا ہے، آپ حافظ قرآن کو حفظ کی ڈگری اس وقت تک نہ دیا کریں جب تک وہ قرآن ایک دفعہ ترجمے سے کور نہ کر لے۔ منو دسو ایک ماں بھیڑ دی گال ہے، اگو کتے ہار پی گئے انہوں، وہ کہنے یہ کیا کرنے لگے ہو جناب، اس سے تو لوگ داخل کرانا چھوڑ دیں گے، اور یہ تو بڑا خطرناک کھیل آپ کھیلیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ ہی کو نہیں ترجمہ پڑھا آیا۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ جی وہ انجینئر صاحب کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، جاؤ نا اپنے مدرسے والے لے لو، مرے زندہ۔ ہاں تے میری تسی تفسیر سورہ بقرہ دی کٹ کے، سورہ آل عمران کی نکال کے، صرف قرآن کے تعارف پہ جو میں نے 6 لیکچر 40 پوائنٹ بیان کیے نا، مرے زندہ سارے کٹھے کرو تو دسو یہ بندے نے کیا کام کیتا ہے، چھڑ دو اس گل نو۔ تو کہتا ہے جس کے پاس بھی گیا آگے وہ کہتا ہے یہ تو آپ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جی، ایک بندہ بھی راضی نہیں ہوا۔ چلو اگر کوئی کہنا ہے نا منو جھوٹا کرنا ہے، اے ہوں ایک ایک کر کے ویڈیو بناؤ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کہ جی اسی ڈگری نہیں اس حافظ قرآن کو دیں گے جب تک وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ نہ لے، اور وہ قرآن کا ترجمہ اتنا نہ کر لے کہ وہ اپنی آڈینس کو سکھا سکے۔ کیوں؟ اکثر جو خطیب ہیں وہ بےچارے امام مسجد ہی ہوتے ہیں، کہیں پہ علیحدہ سے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی عالم کوئی نہیں ہوتے، صورتیں یاد ہوتی ہیں، اور 12 تقریروں والی ایک کتاب ملتی ہے مارکیٹ سے، وہ لے لو تسی بھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ تقریریں کون سی کرتے ہیں اللہ کے بندو۔ قرآن کا ایک رکوع اگر تم ہر جمعے کے خطبے میں کور کرو نا، کئی سال لگیں گے قرآن مکمل ہونے میں، تمہارے پاس اتنا بڑا مواد موجود ہے۔ دیکھو نا، کہتے نہیں وہ ہم تقریر ہر بار کون سی یاد کر رہے ہو، چھڑ دو تقریروں نو یارا، ایک رکوع شروع کرو، 520 رکوع ہیں جی، 52 جمعے ہیں، 10 سال میں قرآن مکمل ہوگا، 10 سال تک آپ کی تقریر ریپیٹ نہیں ہوگی۔ کوئی اتنی سی کتاب تو نہیں نا، قرآن تو اتنی ضخیم کتاب ہے، اس لیے قرآن میں بوریت بھی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے اتنی دفعہ پڑھا ہے قرآن ترجمے سے، اتنی دفعہ پڑھا ہے، جتنی بار میں پڑھتا ہوں نا مجھے بوریت نہیں ہوتی، لگتا ہے کہ اچھا یار یہ پوائنٹ سکپ ہو گیا تھا،
اور ٹیسٹ فیل ہوتا ہے. اور اس مزہ یہ ہے کہ اتنی موٹی کتاب ہے. اگر یہ 8-10 صفحوں کی کتاب ہوتی تو بار بار بندہ کتنی بار کرتا, بندہ کہتا ٹھیک ہے یار پتہ لگا کہ لکھا ہے. تو کرو یار, آپ ویڈیو بناؤ. انجینئر تجھے جھوٹا ثابت کیا, یہ مدرسہ ہے, آ کے یہاں پہ میڈیا کے لوگوں کو بھیج, ہم ڈگری نہیں دیتے جب تک وہ ترجمہ نہ سنا سکے. اون منو جھوٹا کر دو. یہ خدمت ہے جی, یہ ہم خدمت کر رہے ہیں دین کی. خدمت یہ ہے کہ بھائی مدرسوں سے چندہ آتا ہے, بس وہ چندہ بچوں کے نام پہ آتا ہے, کچھ ان کو کھلاتے ہیں, باقی سارا اپنے پاس رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے اسلام آباد میں ایک مولوی 10 سال پہلے سائیکل پہ آیا تھا, آج اس نے گاڑی کے ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. تنخواہ کتنی ہے؟ 25,000. اس سرکار 25,000 تنخواہ ہے, گڈی کی تو آئی, پوری زندگی کی تنخواہ نال نہیں آتی. اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ چندہ بک تیرے قبضے میں ہے. ہاں, جاتے کمیٹی کو قابو میں کرتے ہیں, اپنے بندے گھساتے ہیں, الٹیمیٹلی سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں. اسلام آباد میں تو آپ نے جناب یہ چیز دیکھنی ہے, وہ جیسے رومن اور پرشین امپائر کیسے کھڑی ہوئی تھی, اور کس طرح سلطنت عثمانیہ ایک قبیلے سے کھڑے ہو کے 3 براعظموں میں پھیل گئی 600 سال کے لیے. سٹارٹ کہاں سے لیتے ہیں یہ آپ نے سلطنتوں کا آغاز اگر دیکھنا نا, اسلام آباد کی اس سیکٹر میں جائیں جدھر ابھی کوئی مکان نہیں بنا ہوا, خالی پلاٹ ہے, تو آپ کو ایک اللہ کا مجاہد بندہ کسی کونے میں چٹائی ڈالے ہوئے, ساتھ مٹکا رکھے ہوئے اور ایک لوٹا رکھے ہوئے نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا. آپ کہیں گے پتہ نہیں بازید بستامی تو نہیں اس زمانے کا, بڑی لمبی انویسٹمنٹ کی تھی جو انہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں. توبہ توبہ توبہ. میں آپ کو اپنے گھر کے قریب بتاؤں, G13 میں اسلام آباد ابھی یہ سیکٹر لانچ ہوا تھا, مکان بھی کوئی نہیں بنے ہوئے تھے. تو چونکہ وہ روڈ سے قریب تھا تو کبھی ہم وہاں سے گزرتے, آفس سے واپسی میں نماز کا ٹائم ہوتا تو ہم آفس کی گاڑی وہاں پہ کھڑی کرتے مسجد میں. اور اس مسجد کا حال یہ تھا, ایک چھوٹا سا کچا کمرہ اینٹوں اور گارے کے ساتھ بنا ہوا, اور ساتھ ایک حمام لوہے کا, جو کبھی شادی بیاہ کے موقع پہ آپ کو یا کبھی مسجد کے اندر افطاری کے موقع پہ نظر آتا ہے. اور اس کے ساتھ لوٹا لے کے بڑی مشکل سے وضو کرنا, جیسے کوئی پرانے زمانے میں آپ کو 1000 سال پرانی کسی مسجد میں چلے گئے. یہ حالت اس مسجد کی G13 کی. بندہ پھر ترس کھاتا ہے, یار دیکھو کتنا یہ اللہ کے نیک بندے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تو انہوں پتہ ہی نہیں کنی وڈی انویسٹمنٹ انہیں کیتی ہے. وہ بس پلاٹ پہ پہلے نکلوا لیتے ہیں کہ یار ادھر مسجد فلاں سیکٹر کی بنے گی, جب یہ سیکٹر ہوگا بے شک 10 سال بعد ہو کوئی مسئلہ نہیں, اگلے 10 سال میں انہوں نے پچھلی اپنی ساری نسلوں کی رقم کور کر لینی ہے. آج وہاں جائیں, 4 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے, 4 منزلہ. وہ صرف بلڈنگ کی قیمت ہی کروڑوں میں ہے, وہ جگہ تو چھوڑ دیں, کیا ہے کتنے سینکڑوں سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. اور اس وقت وہ ایک چٹائی لے کے بیٹھا ہوتا تھا بندہ. کتنی لمبی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, کیونکہ اسے پتا تھا یہاں یہ سیکٹر لانچ ہوگا. تو یار یہ تم دین سے کھا رہے ہو نا, تو کرو. ڈگری نہ دو اس وقت تک جب تک کہ وہ قرآن ترجمے سے کور نہ کر لیں. یہ کبھی بھی رسک نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے سے پڑھانا ان کی موت ہے. انہوں نے اگر لوگوں کو اس طرح ایجوکیٹ کیا ہوتا, آج اتنا شرک نہ پھیلا ہوتا. جو بھی بندہ قرآن پڑھتا ہو کہتا ہے یار یہ تو کچھ اور ہی لکھا ہوا ہے, یہ تو ہمیں کچھ اور پڑھاتے رہے. تو یہ تماش بینیاں ہیں ان کی. اتنی بڑی غداری کبھی کسی نے نہیں کسی کے ساتھ کی ہے یار. سائنٹسٹ کہتے ہیں سائنس پھلے پھولے, چینلز بنا دیے انہوں نے فری, نیشنل جغرافک, ڈسکوری. ان کو محبت ہے اپنے اس علم کے ساتھ. یہ جو اپنی جنت بنائے ہوئے ہیں جس علم کے اوپر, اس کے ساتھ غدار ہے. چلو ابھی مجھے جھوٹا کر دو, کو جی ہم نے اتنے مدارس انجینئر صاحب آپ کو فیل کرنے کے لیے اناؤنس کر رہے ہیں کہ ہم ڈگری نہیں دیں گے, آئیں اپنے بندے بھیجیں, ہم سے آگے ترجمہ سن لیں. نہیں. اور پھر اسی لیے یہ فصلی بٹیرے ہوتے ہیں. رمضان میں چھوٹی چھوٹی داڑھی بڑھاتے ہیں, تراویح سنا کے عید والے داڑھی صاف, پھر اگلے رمضان تو انو مولانا نظر آئے گا. جو فصلی بٹیرے تراویح پڑھانے والے, میں ان کی بات کروں. قبر کے عذاب کا ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن کی 10 آیات سے میں نے عذاب قبر ثابت کیا ہے. اور ٹاپ آف لسٹ وہ آیت ہے سورۃ المؤمن کی, جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں, سورت نمبر 40, کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑی آگ پہ پیش ہوں گے. آج وہ کس آگ پہ پیش ہو رہے ہیں؟ عذاب قبر. اس کے علاوہ بھی اور آیات ہیں, اور یہ وہ آیت ہے جو امام بخاری نے بخاری میں عذاب قبر کے اوپر جو حدیثیں ہیں نا, ان کے ٹاپ پہ یہ آیت لکھی ہے, تاکہ اگر کوئی آ کے عذاب قبر کا انکار کرے نا تو پہلی چانڈ انہوں میری ہیڈنگ تے پوے. اور امام بخاری کی یہ عادت تھی کہ جو اختلافی مسئلے کوئی اس طرح کے ہوتے تھے نا, تو وہ ٹاپ پہ نا چیپٹر کی ہیڈنگ میں آیت ڈال دیا کرتے تھے. اور ایک چیپٹر پورا آلموسٹ 400 کے قریب حدیثیں ہیں اس میں,
وہ چیپٹر کا نام ہی کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کا، جس میں جو قرآن کی جو آیات کے شان نزول سے متعلق آیات ہیں نا وہ انہوں نے جمع کی ہیں. مثلا انہوں نے کتاب التفسیر چیپٹر میں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو حضرت ابوبکر اور عمر آپس میں لڑے اور حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند ہو گئیں تو وہ آیت نازل ہوئی تھی نبی کی آواز سے آواز کو بلند نہ کرنا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. امام بخاری نے اس آیت کو چیپٹر کی ہیڈنگ میں ڈال کے اس آیت کا شان نزول لکھا. تو اس طرح انہوں نے کئی آیات کا شان نزول، تیمم کی آیات کا، اسی طریقے سے رمضان کے جو احکامات آئے ہیں ان سے متعلق وہ چیپٹر کی ہیڈنگ بناتے ہیں، اور پھر وہ اللہ سے ایک پورا چیپٹر ہے کتاب التفسیر، قرآن کی تفسیر سے متعلق احادیث. یہ 3 چیپٹر جو کتاب التفسیر کے ہیں نا، بلکہ 4 کر لیں، چوتھا تو شاید آپ کو اردو میں نہ ملے. صحیح بخاری کا کتاب التفسیر، جامعہ ترمذی کا کتاب التفسیر چیپٹر ابواب تفسیر والے، المستدرک الحاکم کا کتاب التفسیر تو بہت تفصیلی ہے، اور چوتھا سنن نسائی الکبریٰ جو امام نسائی کی وہ بڑی والی کتاب ہے جس کے وہ چیپٹر ہیں خصائص علی، فضائل قرآن، فضائل صحابہ، اس میں بھی یہ کتاب التفسیر چیپٹر موجود ہے.